میں ایک گاؤں کے اندر رہتا تھا۔ ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ پیچھے سے ہمارا کوئی اتنا اچھا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ ہم بیٹھ کر کھاتے۔ اس لیے ہمیں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا پڑتا تھا۔ اور اب میرے بچے بھی اسکول جانے لگ گئے تھے کیونکہ اب تعلیم کے اخراجات بھی ان کے مجھے ہی اٹھانے تھے۔ وہاں پر ہمارے گھر کے قریب ایک قبرستان تھا۔ میرا باپ اس قبرستان میں گورکھن تھا۔ کچھ ہی سالوں پہلے میرے ابو اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب تک ابو زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ جا کر ہاتھ بٹایا کرتا تھا، تو مجھے بھی ابھی گورکھن والا کام مکمل طور پر آتا تھا۔ تو پھر ابو کے گزرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ پھر میں نے بھی ابو والا شعبہ اختیار کر لیا، یعنی میں بھی گورکھن بن گیا۔ یہ میں جو اب آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، یہ 3 سال پرانی بات ہے۔ مجھے ایک قبر کو کھودنے کا کہا گیا۔ اس کی تدفین رات 9 بجے ہونی تھی۔ میں نے قبر کی مغرب کے بعد کھدائی شروع کر دی تھی۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں جتنی بھی مٹی باہر نکالتا تھا تو اندر ساتھ ہی پانی آ جاتا تھا، اور ساتھ ہی میرا ڈر بڑھتا گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ دوسری طرف میرے پیچھے ایک درخت تھا کہ یہاں سے رات کو آوازیں آتی ہیں۔ خیر جیسے تیسے کرتے ہوئے میں نے کام مکمل کر لیا تو 9 بجے وقت کے مطابق تدفین ہونا تھی۔ تدفین کرتے کرتے ہمیں رات کے 11 ہو گئے اور لوگ گھر چلے گئے۔ میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں اپنا سارا سامان سمیٹ کر گھر جا رہا تھا۔ ابھی میں نے آدھا ہی قبرستان پار کیا تھا تو مجھے دور سے ہی ایک مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ میں حیران ہو گیا کہ کسی نے مجھے تدفین کے لیے کھدائی کا نہیں کہا، تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے، اور وہ بھی اتنی رات کو۔ تو میں ان کو دیکھنے کے لیے ان کی راہ چل پڑا، اور ساتھ ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی رات کو آئے ہیں تو مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں تدفین کے لیے کھدائی کرتا۔ اب میرے دل ہی دل میں کافی سوالات اٹھ رہے تھے۔ ان سے جا کر معلوم کروں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی میں ان کے نزدیک پہنچا تو وہاں جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے کچھ لڑکیاں آگ جلا کر اس کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ آپس میں کسی انجان زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ اب میری جستجو اور زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہوں گی، اور یہ کون لوگ ہوں گے جن کی باتیں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اب میں نے ان سے سوال کیا کہ کون ہو آپ لوگ، اور اس وقت آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور خاموش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی پھر میں نے ان کو دوبارہ کہا، کون ہو آپ لوگ؟ اپنے گھر چلے جاؤ، اور یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ کیا آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے دوبارہ بھی کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب انہوں نے مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو میری پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ انسان نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں ماتھے کے اوپر تھی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مرے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں ایسی تھیں کہ خون ٹپک رہا ہو، اور ان کی زبان سے لالیں ٹپک رہی تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر ہی میں چونک اٹھا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں پکڑ رکھے ہوں، اور میں وہاں سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے، پر میں اپنے پاؤں کو نہیں چھڑا سکا۔ اب میرے نزدیک 2 لڑکیاں آ چکی تھیں۔ جیسے ہی ان 2 لڑکیوں نے مجھے چھوا تو ان کو ایسے جھٹکا لگا جیسے کسی کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے۔ وہ دونوں زمین کے اوپر جا گریں اور تھر تھر کانپنے لگی، اور اٹھ کر وہ چلانے لگی کہ اس کے پاس تعویذ کے اندر اللہ کا کلام ہے، اب ہم اس کو کیسے مار پائیں گے۔ ان میں سے دونوں لڑکیوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج تو تمہارے پاس تعویذ تھا جس نے تمہاری جان بچا لی، اگر تمہارے پاس تعویذ نہ ہوتا تو ہم تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھاتے۔ تو وہ لڑکیاں آپس میں خود سے باتیں کر کے ساتھ ہی اس درخت کے اندر چلی گئیں اور میری نظروں سے غائب ہو گئیں، اور میرے پاؤں کام کرنے لگ گئے۔ تو میں وہاں سے فوراً بھاگا اور مسجد میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر میں گھر گیا تو وہاں پر میرے بچے سو چکے تھے۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی، تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو میں نے اسے سارا ماجرا سنایا تو وہ ڈر گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ صبح سویرے مولوی صاحب کو یہ قصہ سنانا۔ تو پھر ہم سو گئے، اور صبح سویرے میں مسجد پہنچ گیا۔ صبح کی نماز کے بعد میں مولوی صاحب کو خصوصی طور پر ملا۔
اور ان کو میں نے سارا ماجرا سنایا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ خطرناک چڑیلیں تھیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا کلام نہ ہوتا تو وہ تمہیں مار دیتیں۔ اور مولوی صاحب نے مجھے تلقین کی کہ جب بھی آپ کا کوئی ایسی مخلوق سے سامنا ہو تو آپ کو چاہیے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ پھر زندگی میں دوبارہ میرا سامنا ایسی مخلوق سے نہیں ہوا اور نہ ہی میں دوبارہ رات کے وقت اس حصے میں جایا کرتا تھا۔ اگر اس طرف کوئی بھی کام ہوتا تھا تو میں دن کی طرف جایا کرتا تھا، اور ساتھ ہی میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، اور میں رات کو جب بھی سوتا تو سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ دم کر کے سوتا تھا۔ اب میری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔